آپ کے علاقے میں کے اندر بارہ بنکی کے رہنے والے، لیکن آپ کے ضلع کی نمائندگی انہوں نے بنگال کے اندر کیا ہے، اڑیسہ میں کیا ہے، کٹک میں کیا ہے، کیرلا میں کیا ہے، نینی تال میں کیا ہے، ہر جگہ جاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ضلع لکھیم پور کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضرت آپ کے چاہنے والوں نے ایک شعر کی فرمائش کی ہے کہ وہ میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں وہ کھانے والے نہیں ہے، کھلانے والے ہیں، میں پانچوں انگلیاں کر دوں گا اس کی آنکھوں میں، میرے نبی پہ جو انگلی اٹھانے والے، میں پانچوں کم سے کم ایک عاشق سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو سنیں، سنا خانے پیغمبر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا، مدینے کا کبوتر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا، نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، مقدر کا سکندر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا، مجاہد ہوں تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد ہوں تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، میں خود میں ایک لشکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا، میں خود میں ایک لشکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا۔ حضرت ہمارے مقرری تین ہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو مجمع جوان ہے، شباب پہ ہے، لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار ہی دیتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو مقرر نہیں سے اس کے بعد 2 منٹ نظامت میں ٹائم لوں گا، جو وقت ہے میں لینا چاہتا ہوں۔ ایک اکابرین کے موجودگی میں ایک بات بتا دوں، پچھلے مہینے میں مدینہ پاک میں گیا، مدینہ پاک کی زیارت نصیب مجھے ہوئی، بیت اللہ میں موجود تھا، اور ہمارے مراسم 2 سال سے میرے دل کی دنیا کچھ بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ اکابرین کی جوتیوں میں جب بیٹھتا تو دل رمضان المبارک کے مہینے میں خوب روتا جب اعتکاف کی نیت کرتا، اور دل کہتا کہ مجاہد حسنین حبیبی اللہ نے تجھے شہرت عطا کی، دولتیں بھی عطا کی، عزتیں بھی عطا کی، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا میرے سسٹر کی شادی، میرے بہن کی شادی، ہمشیرہ کی شادی ہے، میں نے کسی منتری کو دعوت نہیں دیا، لیکن پوری بستی ہماری جو ہے پوری چھاؤنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ ڈی ایم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے کوئی نیتا ہو۔ الحمدللہ میں کسی بھی پارٹی کو جوائنٹ اگر کروں اس وقت بہار کے اندر تو میں اشتہار پرچارک بن سکتا ہوں، MLC کے عہدے میرے قدموں تلے ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو ایک بات بتاؤں، ہمارے نمونہ اسلام پیر طریقت عالم اسلام میں اس وقت صفحے اول میں جو ولیوں میں جن کا نام آتا ہے، جسے دنیا جناب حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی کے نام سے یاد کرتی ہے، حرم پاک میں حضرت سے مجھے بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نعت پاک روضہ مصطفیٰ پہ پڑھ رہا تھا اور میرے آنکھ نم ہو گئے جب میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے میری خطائیں یاد آتی تو اللہ کے رسول کے روضے سے میری نگاہیں نیچے جھک جاتی، اور میں پڑھتا ہوا نظر آتا کہ یاد آ گئی خطائیں خطا کار رو پڑا، مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا، پہلے ادب سے روضے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا۔ دل نے کہا کہ مجاہد غزل کے مشاعرے میں شاعرات کے ساتھ رات بھر ٹھہاکے لگاتے ہو، تکرار کرتے ہوئے نظر آتے ہو، حشر کے میدان میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روضہ مصطفیٰ پہ میں نے توبہ کرنی کہ میں غزل کے ان مشاعروں میں نہیں جاؤں گا جس کے اندر شاعرات ہوتی ہیں۔ توبہ کر لیا، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ غزل کی دنیا کے اندر بہت نظم آئے، میں کسی ناظم کو ایکسپٹ کرتا ہوں تو صرف پروفیسر انور جلال پوری، ان کے بعد میرا دل یہ کہتا ممبر رسول پہ ہوں جس ناظم کے ساتھ مجھے بٹھا دیا جائے انشاءاللہ 90 نمبر لے کے آؤں گا، لیکن میرے دوستوں کم نہیں لے کے آؤں گا۔ تکرار میں تو کوئی مجھ سے آگے نہیں تھا جواب دینے میں، لیکن میرے دوستو اس کائنات کو میں نے لات مارا اور کہا کہ اب جو میری بچی کچی دنیا ہے اکابرین علماء دیوبند کے جوتوں تلے گزرے گی،
बहुत सारे लोगों के फोन आ गए कि मुजाहिद हबीबी क्या वजह है कि नात में तुमको क्या मिल गया, कितनी बड़ी दुनिया को छोड़ दिया, 55,000 का लिफाफा, 50,000 का लिफाफा, मुमकिन है कि तुझे ओहदे मिल सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों वो नाते पाक के शेर जो मदीने में हुए वो सुना दूं। असतज़ा बैठे हैं, मैं ये चाहता हूं इनकी दुआएं मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी। नात है क्या, मैं तसलसल के साथ